اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب اس سے پہلے جو درس آپ نے پڑھا اس درس کا عنوان تھا امید بے خدا. خوب خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، خدا سے امید. ٹھیک. خوب اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ روایات، کچھ احادیث یہاں پہ دی ہیں بیشتر بدانی میں. خوب بڑی خوبصورت روایت ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. خوب روایت یہ ہے کہ نبی کریم ایک شخص جو بیمار تھا، مریض تھا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. خوب تیمارداری کے لیے، احوال پرسی کے لیے گئے. اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کی. پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، کس حالت میں ہو. تو اس شخص نے کہا کہ اس حال میں ہوں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرا ہوا ہوں، خوف زدہ ہوں. اور دوسری طرف رحمت الہی سے امید بھی لگا رکھی ہے. گناہوں کا خوف ہے، ڈر ہے، اور رحمت الہی سے امید بھی ہے. دونوں چیز. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بات بہت عمیق ہے، بہت گہری ہے اور بہت بڑی. اس میں سب کچھ ہو گیا. انسان کی یہ حالت ہمیشہ ہونی چاہیے. معصیت اور اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے. لیکن یہ خوف کبھی انسان کو رحمت الہی سے غافل نہ ہونے دے، چونکہ دونوں چیزیں بری ہیں. گناہ کرے انسان اور اپنے گناہوں کا خوف نہ ہو، یہ بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے جو انسان کو جسور بنا دیتا ہے، جو انسان کو جرأت مند بنا دیتا ہے گناہ کرنے پر. گناہ کا جب خوف ہوتا ہے، گناہ کا خوف کا مطلب کہ اس کی سزا کا، اس کی عقوبت کا خوف، نہ تو خودے ہے نا. تو گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا گناہ ہو گیا ہے تو کم از کم اس کے جبران کی، توبہ اور استغفار کی فکر ہوتی ہے. بھئی اگر خوف نہ ہو گناہ کرنے کے بعد، پھر خوف ہو جائے گا انسان تو ہر چھوٹا بڑا گناہ کرتا رہے گا، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو بے خوف انسان تو خدا ہے نا. خوف ایک مہار ہے، ستر ہے، دیوار ہے، ایک دستہ ہے جو کیا ہے، الرٹ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، روکتا ہے نافرمانی سے. سمجھ رہے ہیں؟ خوف گناہ کی وجہ سے خوف بھی ہونا چاہیے، اور رحمت پروردگار ہے نا، وسعت کل شیء رحمتہ، یا رحمتہ وسعت کل شیء ہے نا، دعا کمیل کا جملہ جو وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. واقع رحمت الہی ہر شے پر محیط ہے. رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اگر آپ رحمت الہی سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، تو گویا آپ رحمت الہی کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں رحمت الہی کے دائرے کو، اس کے دامن کو تنگ کرنے والے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر شے پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. آپ کہہ رہو گے نا میرے سر پہ تو نہیں ہے. آپ نا امید ہو، کہہ رہو نا بھائی تیری رحمت چاہے جتنی وسیع ہو ہے نا، میرے شامل حال ہونے والی نہیں ہے، میرے سر پہ نہیں ہے. خدا کی رحمت کا انکار کر رہے ہو، یا اس کے دائرے رحمت کو تنگ کر رہے ہو. رحمت الہی سے مایوسی اور نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے. یہی امیدواری ہے جو آپ کی بخشش کرائے گی.
آپ نا امید ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا مولانا؟ پھر یہ نا امیدی پھر دوبارہ لے جائے گی آپ کو گناہ کی طرف. بھئی اب تو جہنم میں جانا ہی ہے، رحمت الہی تو شامل حال ہونے والی نہیں ہے، تو جو کچھ تھوڑی بہت زندگی ہے اپنے حساب سے گزارو بھائی، ہر چیز کھاؤ، ہر کام کرو، ہر بات بولو، جہنم میں تو جانا ہی ہے. یہی ہوگا نا نتیجہ. ہاں، جب رحمت الہی سے انسان مایوس ہو جائے گا، اپنی نجات سے مایوس ہو جائے گا، خدا کی بخشش سے مایوس ہو جائے گا، جب اسے نجات پانے کی کوئی امید ہی نہیں رہ جائے گی تو پھر یہ سوچے گا کہ بھائی اب تو نجات تو پانا ہی نہیں ہے، وہ جہنم کا دروازہ تو ہمارے لیے کھل چکا ہے. تو اب کم سے کم یہ جو 5 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی عمر ہے، جتنی زندگی ہے، خوب عیش مستی کر لو بھائی، ہے نا؟ ویسے بھی جانا ہے جہنم میں، اس کے بعد بھی جانا ہے جہنم میں، تو کم سے کم 5 سال کی زندگی دنیا والی تو جنت کی بنا لو. دونوں طرف سے انسان خسارے کی طرف، ضلالت کی طرف جائے گا. تو یہ دونوں حالتیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس شخص سے، بھائی کیسی گزر رہی ہے، کس حال میں ہو؟ تو کہا جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں. اس کی وجہ سے میرے دل میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں خدا غضبناک نہ ہو، کہیں خدا ناراض نہ ہو، اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امید بھی لگا کر کے رکھی ہے کہ شاید ایک نگاہ رحمت، ایک نگاہ کرم اس کی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. خوب حضرت نے فرمایا اس طریقے کی حالت کہہ رہی کہ اس طریقے کی حالت اگر کسی انسان کے دل میں جمع ہو جائے، یہ دونوں حالتیں، گناہوں کی وجہ سے خوف، رحمت الہی کی امید، یہ دونوں حالتیں اگر کسی انسان کے دل کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس سے ڈرتا ہے اس سے امان دیتا ہے، اور جس سے امید لگائے رکھتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. جس سے خوف زدہ ہے اس سے امان. خوف کس کا تھا؟ جہنم کا، اللہ بچا لے گا. امید کس سے تھی؟ رحمت الہی، جنت لوگ ہے. کمال دیکھا ابھی یہ دو خصلتوں کا، ان دو حالتوں کا کمال کیا ہے، انسان کو کہاں لے جاتا ہے. یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. چلے دیکھیں بار چلو، ہم تو درس اخلاق تھوڑی دلے بیٹھے ہیں. امید در واپسی لحظہ زندگی. واپسی یعنی آخرین، واپسی یعنی آخرین. لحظہ لحظے کی جمع ہے، وقتہا خوب ہنگامہ. زندگی یعنی زندگی کے آخری لمحات اور آخری لحظات میں امید. ٹھیک. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببالین مردی کی در حال مرگ بود. پیغمبر اعظم ایک شخص کے سراہنے، بالین یعنی پاس سراہنے ہے نا، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. اپنی بالین کے قریب آئیں گے مولا میرے، بالین یعنی سراہنے، پاس. پیغمبر اسلام ایک شخص کے سراہنے کی در حال مرگ بود، جو مرنے کے قریب تھا. خوب جو حالت احتضار میں تھا، جو مرنے کے قریب تھا. رفتند گئے، پہنچے. وبعد از چند دقیقے، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد. بعد از چند دقیقے، اور کچھ منٹوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد. از او، اس سے، کس سے؟ مرنے والے سے. پرسیدند، حضرت نے پوچھا، سوال کیا. درچے حالی، کس حال میں ہیں آپ، کیسے ہیں آپ، کیا حالت ہے آپ کی؟ وہ عرض کر، اس نے جواب دیا، اس نے عرض کیا، در حالی ہستم کے، اس حال میں ہوں کہ از گناہان خویش ہراسانم، اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہوں، خوف زدہ ہوں.
گناہان، گناہ کی جمع ہے خیش یعنی اپنے. ضمیر منفصل مشترک یہ ہر ایک کے لیے آتا ہے. گناہان خیش خوب اپنے یعنی از گناہانم. ٹھیک ہے. ہاں در حالی ہستم کے اس حال میں ہوں کہ از گناہان خیش کہ اپنے گناہوں سے ہراسانم ڈرا ہوا ہوں، خوف زدہ ہوں. خوب رحمت پروردگارم اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امید بستیم امید لگا رکھی ہے. اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امیدوار ہوں. حضرت فرمودند، حضرت نے فرمایا در چنین حالتی کہ اندو در قلب بندی جم می گردد. در چنین حالتی اس حالت میں کہ جس میں تم ہو، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہو، کہ اندو در قلب بندی، یا یوں بھی کہہ سکتے در چنین حالتی کہ اندو اس طریقے کے حالت میں یہ دو کیفیت، یہ دو حالت، یہ دو صفت در قلب بندی اگر کسی بندے کے دل میں جمع می گردد جمع ہو جاتی ہے، اکٹھا ہو جاتی ہے، تو خدا مند متعال تو پروردگار عالم شخص را، ایسے شخص کو جس کے دل کے اندر یہ دو حالتیں پیدا ہوئی ہیں، از انچ می ترسد اس چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے، امان می دارد امان میں رکھتا ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے. وَأَن چِرَاكِ بِعَان امید بستے، اور وہ چیز کہ جس سے اس نے امید باندھ رکھی ہے، جس سے اس نے امید لگا رکھی ہے، عطا می فرمایا عطا کرتا ہے. ٹھیک واضح ہے علماء کرام؟ کہیں کوئی مشکل چل یہ لیا گیا اب گنجی نے معارف سے اصل محمد شہرزا بنقل جامع سعادہ مرحوم نراقی. خوب سعادہ اخلاقیات کی کتاب میں شہرہ آفاق بہترین کتاب ہے. اس کتاب کے بغیر انسان اخلاقیات کو سیکھ سکے اور اچھی طریقے سے سمجھ سکے بہت مشکل ہے. بہترین جامع کتاب ہے مرحوم ملا نراقی کی. چلے بہر صورت ہم ان طور کی ہمیں میدانیم بیم و امید در کنارے ہم نقش تربیتی دارن، کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بیم و امید یعنی خوف و امید. بیم یعنی خوف ڈر، کہ خوف اور امید یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تربیتی رول ادا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی تربیت میں بہت اہم نقش اور رول ادا کرتے ہیں. ڈر اور امید یہ جب دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے انسان کی بہترین تربیت ہوتی ہے. ہم ان طور کی ہمیں میدانی جیسا کہ، ہم ان طور کی جیسا کہ ہمیں میدانی ہم سب جانتے ہیں، بیم و امید در کنارے ہم، کہ ڈر اور امید در کنارے ہم یعنی ایک ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں، یعنی ایک ساتھ در کنارے ہم کیا ہے؟ ہاں ایک دوسرے کے ساتھ باہم، در کنارے ہم یعنی باہم ایک ساتھ. نقش تربیتی دارن، تربیتی نقش رول رکھتے ہیں. امید تنہا سبب غرور و بیم، کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف رحمت الہی سے امید، خوف نہ ہو، یہ غرور کا سبب بنتا ہے. ایک ہی جانب انسان کی نظر، خالص رحمت الہی دیکھو، غضب الہی بھول جاؤ. ٹھیک مولانا؟ آپ کی توجہ
صرف اور صرف رحمت الہی سے ہو، قہر الہی، غضب الہی، عذاب الہی اس کا تصور ہی آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو صرف رحمت الہی سے امید یہ کیا ہے مولانا؟ انسان کو مغرور بنا دے گی۔ شیعہ کیوں اتنے مغرور ہیں؟ کیونکہ بس ہم نے تو ایک اشک عذاب جنت خرید رکھی ہے نا، ہم مذاق نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، ماتم کرو بھائی، روزہ نہیں رکھو کوئی بات نہیں ہے نا، مجلس ہے، خمس نہیں دو، غاصبان باغ پہ لو نعرہ، ہزاروں برائیاں کرو کوئی بات نہیں میں ہم نے تو جنت خرید، خالی امید ہے نا۔ امید مغرور کر دے گی انسان کو، کہنے کہ امید تنہا یعنی امید اکیلی، صرف امید، صرف کہیں آپ تنہا سے یہاں صرف امید تنہا یعنی صرف امید ہو رحمت الہی سے، سبب غرور، یہ غرور کا سبب وبیم باترس نیز بے تنہا، اور اسی طریقے سے ڈر اور خوف بے تنہائی یعنی اکیلے، سبب نا امیدی میں گردن، یہ نا امیدی کا سبب، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صرف رحمت الہی سے امید انسان کو مغرور بناتی ہے، اور صرف ڈر اور خوف انسان کو نا امید کرتا ہے۔ حتی شیوہ تبلیغ پیامبر راستین نیز بر ہمین دو محور بیم و امید بودے است، کہہ رہی یہاں تک کہ اللہ کے سچے اور صادق نبیوں کی تبلیغ کا مرکز و محور بھی یہی دو چیزیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام پیام الہی جو لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو تبلیغ کرتے تھے، تو ان کی تبلیغ کا محور یہ دو چیز، جس کو کہا جاتا ہے انذار و تبشیر، کہ امید بھی دلاتے تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، جنت کی باتیں بھی کرتے تھے، جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے، دوسری طرف خدا کی نافرمانی اور معصیت، اور پھر معصیت کے جو غلط اثرات اور نتائج ہیں، خدا کا غضب، اس کا قہر، اس کا غلبہ، جہنم، جہنم کی آگ، جہنم کی عذاب اور سزائیں دونوں بیان کرتے تھے، تاکہ امید بھی رہے اور خوف بھی رہے۔ حتیٰ شیوہ تبلیغ پیامبران راستین، راستین یعنی راست، سچا، راستین سچے، ٹھیک مولانا؟ یہاں تک کہ سچے نبیوں کی تبلیغ کا طریقہ بھی برہمین دو محور بیم و امید، اسی دو محور پر، کون دو محور؟ بیم و امید بودے اس، انہی دو چیزوں پر تھا۔ در روایات معصومین آمد اس، معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں ملتا ہے، آیا ہے کہ بے خدا امیدوار باش، خدا سے ہمیشہ امیدوار رہو، خدا سے اپنی امیدیں باندھ کر رکھو، اما نہ آن قدر کی برگناہان جرأت پیدا کنی، لیکن اتنی بھی امید قوی نہ بنا لو کہ گناہوں پر جرأت پیدا ہو جائے، کہ چلو یار اب تو کما زنجیر کر ہی لیا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ مجلس کرا لیا، خمس نہیں نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا، عاشور کے دن فاقہ رکھ لیا، رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اتنی بھی امید نہ لگاؤ کہ یہ امید تمہیں گناہوں پر جری بنا دے، جرأت دے دے، تمہارے اندر جرأت پیدا کر دے کہ چلو بھائی ابھی بھی نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے، کہ خدا سے ڈرو، لیکن اتنا بھی نہ ڈرو کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاؤ، دونوں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا بھئی اب کیا کریں گے نماز پڑھ کے، اتنی گناہ ہم نے کیے ہیں، اتنی معصیت، اتنی نافرمانی ہم نے خدا کی ہے،
کہ اب وہ کسی بھی صورت میں میری بخشش ہونے والی نہیں ہے. اب کیا کروں گا نماز پڑھ کے, کیا کروں گا روزے رکھ کے, کیا کروں گا حج کر کے, اب کیا کروں گا یہ کر کے, میرے گناہ بڑے عظیم ہیں. تیرے گناہ سے عظیم رحمت الہی ہے. چل بے خدا امیدوار باش, خدا سے امید رکھو, خدا سے ہمیشہ اپنی امید لگائے رکھو. اما نہ ان قدر کی, لیکن اتنے بھی امیدوار نہ بنو, اس قدر امید نہ رکھو کہ برگناہ جرأت پیدا کنی, کہ گناہوں پر تمہیں جرأت پیدا ہو جائے, جری ہو کر کے بہادری کے ساتھ گناہ کرنے لگو. ٹھیک, بس خدا بے ترس, اور خدا سے ڈرو, خوف کھاؤ. اما نہ ان قدر کی, لیکن اتنا بھی نہ ڈرو کہ پس از انجام خطا, کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, تو از رحمت اونا امید شبی, تو اس کی رحمت سے یعنی کوئی خطا ہو گئی, خدا کی رحمت سے امید رکھو. آؤ کتنے ایسے مثلا کی واقعات خصوصاً نبی کریم کی حیات اور زندگی میں آپ کو ملیں گے کہ جہاں ایک سے ایک گنہگار, ایک خطا کار, جن کے اندر ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس قدر نا امید تھے کہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جیسے ابھی جلدی میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک چھوٹا سا, کہ نبی کریم طواف کر رہے تھے, دیکھا ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے دعا کر رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے. اس انداز سے گریہ کر رہا تھا کہ نبی کریم متاثر ہو گئے. طواف جب مکمل ہوا ہے تو نبی کریم آئے اس کے پاس, اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا, کہا بھائی اس طریقے سے تڑپ کر کے درد کے ساتھ کیوں رو رہے ہو, کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے. کہا کتنی بڑی غلطی ہو گئی؟ کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. کہا آسمان سے بڑی, زمین سے بڑی, جو کچھ کہتے تھے کہ ہاں اس سے بڑی, اس سے بڑی, اس سے بڑی. آخر میں کہا کیا تیرا گناہ رحمت الہی سے بڑا ہے؟ رحمت الہی سب سے بڑی چیز ہے, تو نا امید کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنا گناہ بتایا. اللہ نے کہا جاؤ توبہ کرو, معاف کر دے گا. خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طریقے کے بہت سارے ہیں. وہ جو کفن چرایا کرتا تھا مردوں کو, اس کا بھی واقعہ ہے, توبت نصوحہ ہے قرآن کے اندر. اب یہ سب ٹھیک ہے, چلیں بس ٹھیک ہے نا, درس واضح ہے نا. کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا کلمہ جس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو؟ اگر سب واضح ہے تو